بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا جی، میں ایک اور کتاب ساتھ میں شیئر کی ہے گروپ کے اندر، یہ سب ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ کتاب جو ہے نا خلاصہ ہے کہ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں تو وہ لیول 1 میں سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا جو خلاصہ ہے یہ کتاب خلاصہ کے لیے بہت اچھی کتاب ہے۔ آپ اس پہ اپنے سبق دہرا سکتے ہیں آسانی سے، جو مین ٹاپک ہے اس کو آپ دہرا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں لیول 1 کا خلاصہ کیا ہے کہ کل اسباق 20 ہیں اور درکار 40 گھنٹے ہیں۔ پہلے 8 اسباق جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ 70 ضمائر ہیں، 4 اسباق میں مذکر اور 4 میں مؤنث کی ضمائر۔ تو یہ 70 ضمائر مطلب پروناؤن آپ نے 70 پڑھ لیے ہیں۔ دوسرے 8 اسباق جو ہیں اس میں 6 گردانیں ہیں، یہ ابھی آپ پڑھیں گے، جس میں ماضی کی گردان ہے، مضارع کی ہے، امر نہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول کی گردان ہے۔ اگلے 2 سبق جو ہے اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ ہیں، ڈیمونسٹریٹو اینڈ ریلیٹو پروناؤنز ہیں، اور آخری 2 اسباق جو ہے نا پچھلے اسباق کا اعادہ ہے۔ اب دیکھیں ہم نے ضمیر منفصل پڑھی، الگ آنے والی ضمیریں، سبجیکٹو پروناؤن، اور یہ مذکر کی ضمیریں ہم نے پڑھی ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کی۔ تو پڑھنے کا اس کا طریقہ جو ہے تھرڈ پرسن کی، پھر فرسٹ پرسن کی، پھر سیکنڈ پرسن کی، پھر جو ہے نا وہ فرسٹ پرسن کی ہے۔ تو یہ اس میں اس کا معنی بھی لکھا ہوا ہے، تو ایک آپ کو خلاصے کے طور پہ بتا دیا کہ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن۔ تو یہ سیپریٹڈ پروناؤن ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کا معنی وہ ایک مرد یا وہ ایک مذکر ہے، وہ 2 مرد، اسی طریقے سے آگے معنی ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ضمیر متصل ہے، یہ آبجیکٹو پروناؤن ہے، مل کر آنے والی ضمیریں ہیں، یا تو یہ اسم کے ساتھ مل کر آئیں گی، اور جب اسم کے ساتھ ملیں گی تو مضاف الیہ بنیں گے، ان کی طرف اسم کی اضافت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ضمیر جو ہے ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جی، نا، یہ ضمیریں ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے اس ایک مرد کا، ان 2 مردوں کا۔ کتاب ہو تو اس ایک مرد کی کتاب، کتاب ہما ان 2 مردوں کی کتاب، کتاب ہم ان سب مردوں کی کتاب، کتاب کا آپ ایک کی کتاب، کتاب کما آپ دونوں کی کتاب، کتاب حکم آپ سب مردوں کی کتاب، کتاب ہی میری کتاب، کتاب ہونا ہماری کتاب۔ تو اسی طریقے سے ضمیر منفصل، الگ آنے والی ضمیریں، سبجیکٹو پروناؤنز مؤنث کی ہم نے پڑھی ہیں، تو وہ فرق ہے۔ ہوا کی جگہ ہی آ گیا ہے، تو بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے یا کا، یا، ہما، ہننا، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن۔ اور ضمیر متصل مل کر آنے والی ضمیریں ہا، ہما، ہننا، یہ اب مؤنث کی ضمیر ہے، ہا، ہما، ہننا، کی، کما، کننا، جی، نا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے آپ نے واحد تثنیہ جمع پڑھا، جیسے مسلم سے ہم نے بنایا مسلمان، پھر مسلمون، اور اس کی دوسری جو فارمیٹ ہے وہ مسلمین ہے اور پھر مسلمین ہے، دونوں تثنیہ اور جمع کے لیے ہیں۔ تو اس کے ساتھ گردان بھی ہم آپ کرتے رہے، وہ مسلمون، ہما مسلمان، ہم مسلمون، انت مسلمون، انتما مسلمان، انتم مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون۔ اور کل ہم نے ضمائر کے ساتھ مل کر آنے والے 7 حروف جر پڑھے ہیں، جو اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو کسرہ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ با ہے 7 کے لیے، اور ناقابل شمار ہے، با بہت دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ لام جو ہے ناقابل شمار ہے، لیے من جو ہے وہ 2503 دفعہ آیا، ہن جو ہے 490 دفعہ آیا، الا تک، طرف، علا پر، اوپر، اور فی جو ہے نا میں اندر۔ تو یہ ہمارا پچھلا جو ہے نا وہ خلاصہ ہے اسباق کا۔ اگلا سبق جو ہم نے پڑھنا ہے، 6 خاص حروف اور اس میں آ رہے ہیں، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو پہلے اعادہ کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں۔ تو اسم کسی کا نام، جیسے کتاب مکتن، یا صفت مسلم مؤمن، فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، ناصرہ، فتح۔ حرف پارٹیکل کو کہتے ہیں جو اسموں اور فعلوں کو ملاتے ہیں، جیسے ابھی پیچھے آپ نے 7 حروف پڑھے ہیں، با، لا، لام، من، فی، اور ابھی آگے آپ بھی پڑھیں گے، الا، الا آپ نے پڑھے ہیں، اور انا، انا آگے آپ پڑھیں گے۔ تو ابھی نئے حروف جو ہیں وہ 6 خاص حروف ہیں، 2 کی 3 جوڑیاں ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، انا، انا،
کا انا لکنہ لیتا لعلہ. تو یہ خاص 6 حروف ہیں، ان کو سمجھنا ہے اور اس کا استعمال سمجھنا ہے. انا بے شک، یقیناً کے معنی میں آتا ہے. انا بے شک اور یقیناً کسی بات میں کوئی شک نہ ہو تو عرب انا کا استعمال کرتے ہیں. انا کا بھی سیم معنی ہے، بے شک، یقیناً. انا انا دونوں جو جوڑی دار ہیں، انا انا دونوں کا معنی بے شک یقیناً ہے. کا انا ایک آتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں جیسے، گویا، جیسے. کا انا یہ معنی اس کا آئے گا. اور لاکنہ ہم لیکن اردو میں کہتے ہیں، عربی میں لاکنہ ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لاکنہ. لیتا کاش اور لعلہ. لیتا جو ہے نا کاش ہے، اور لعلہ جو ہے امید کے لیے آتا ہے، شاید کچھ چیز ہو جائے، آپ کو امید ہوتی ہے استقبال میں کہ شاید وہ آپ کا کام ہو جائے. لیتا جو ہے نا کاش کے لیے آتا ہے کہ آپ کسی گزرے ہوئے زمانے کے اوپر جو ہے نا وہ ایک آپ کو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا وہ زمانہ ایسا گزر گیا ہے کہ کاش ایسے نہ گزرتا. تو انا انا جو ہے نا بے شک، یقیناً. تو انا اور انا میں کیا فرق ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، تو شروع میں آئے گا انا، شروع میں آتا ہے. جیسے انا کا لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں انا کا لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں. تو انا آ گیا اور کاف کے ساتھ مل کر آیا ضمیر متصل کے ساتھ. اور اسی طریقے سے انا جو ہے اس میں کیا فرق ہے انا اور انا میں؟ انا بیچ میں آتا ہے کہ جو جملہ ہے اس کے درمیان میں آئے گا. بات کا اگر شروع ہو رہا ہے اور بات کے شروع میں انا انا میں سے کوئی لانا چاہتے ہیں تو وہ انا آئے گا، انا کا لمن المرسلین. اور بے شک اور انا جو ہے بیچ میں آتا ہے. جیسے الم تری ان اللہ، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ یقیناً اللہ نے. الم تری، کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ، یقیناً اللہ نے. اور نیچے دیکھیں، نیچے پر سلائڈ پہ کہ یہ دو کی جوڑی ہے اور یہ ضمیر متصل کے ساتھ مل کر بھی بہت دفعہ یہ آئیں گے. انا کا انا لکنہ لیتا لعلہ. جاوید صاحب پڑھیں ذرا اس کو، آپ ذرا پڑھیں اس کو، جاوید شاہ صاحب. انا انا کا انا لکنہ لیتا لعلہ. لعلہ ٹھیک ہو گیا. انا کا کیا معنی آپ سمجھے ہیں کہ انا کا کیا معنی ہے؟ انا بے شک کا معنی اور یہ جملے کے شروع میں آتا ہے. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. انا بھی اسی معنی میں آتا ہے، بے شک اور یقیناً کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے. جی بیچ میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا. کا انا گویا یا جیسے ہے، جیسے کے معنی، ٹھیک ہو تو گیا. جیسے ہے. لیکن یہ ایسے اردو کا لفظ لیکن کے معنی میں آتا ہے. لیکن کے معنی. لئی کا یہ جیسے جملے کاش کا لفظ بولا جائے، کاش کے معنی میں آتا ہے. اللہ امید کے معنی میں آتا ہے، جیسے لفظ میں امید. جی آگے مستقبل امید میں کا آپ کو امید ہو کہ اس کے لیے آپ کہتے ہیں لعلہ کہ میں کامیاب، کاش کہ میں امید ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور کاش جو ہے نا وہ آپ کا کوئی چیز جو ہے نا جس پہ آپ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میں محنت کرتا تو پاس ہو جاتا. تو ایسے بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ کاش میں محنت کرتا تو پاس ہو جاتا. تو یہ اس کے لیے آتا ہے. تو آگے یہ چھ خاص حروف ہیں. کا انا گویا کے، جیسے کہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے. کا انا یہ تشبیہ کے لیے آئے گا، آپ کسی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تو اس کے لیے آئے گا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کا انہا، گویا کہ وہ. کا انا یہ الگ لفظ ہے، ہا ضمیر متصل ہے. کا انہا گویا کہ وہ، کوکبن دریٌ، گویا کہ وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا. اب جاوید شاہ صاحب اس میں کا انہا گویا کہ وہ، ہا ضمیر متصل مؤنث کی آئی ہے. کوکبن ہم اردو میں ستارے کو چمکدار ستارہ. جی ستارے کو مذکر کہتے ہیں، مگر جتنے بھی آسمان پہ چیزیں ہیں عرب جو ہے عربی میں ان کو مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے. کا انہا. جی
تو کأنہا کوکبن گویا کہ وہ ستارہ ہے دریٌ چمکتا ہوا. اور لاکنہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے آتا ہے. ہم غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم بھی اردو میں لیکن کا استعمال کرتے ہیں. ولاکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان میں. تو یہ کوئی غلط فہمی تھی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ولاکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان میں. اور لائتا جو ہے تمنا اور آرزو کے لیے آتا ہے کہ آپ تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں. جیسے کل قیامت کے دن جب کافر جو ہے وہ دیکھیں گے، کل قیامت جب برپا ہوگی اور ہر چیز زمین جو ہے نا اگل کر پھینک دے گی، اور کہا جاتا ہے کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ جو ہے نا پاؤں کے نیچے پڑا ہوا ہوگا، کوئی ان کی طرف التفات نہیں کر رہا ہوگا. اور کافر جس چیز کو جٹلا رہا تھا کہ جی کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، تو جب وہ اس کو دیکھے گا تو اللہ پاک اس منظر کشی کرتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کہیں گے، کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، سورۃ نبا کے اندر ہے کاش کنت ترابا کہ میں مٹی ہو جاتا، میں مٹی ہوتا، میں جو ہے جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتا. تو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تو فرمایا کہ یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش کہ میں ہو جاتا مٹی. اور لا اللہ جو ہے لا اللہ امید دلانے کے لیے ہے. دیکھیں لا اللہ الگ سے لفظ ہے، کم جو ہے ضمیر متصل ہے. لعلکم شاید کہ تم، لعلکم شاید کہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ. آگے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، سورہ رحمان میں آتا ہے کأنہن گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں. حوروں کے بارے میں فرمایا گیا کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں. پھر فرمایا لاکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے تھے. سورۃ الروم میں فرماتے ہیں لاکنکم، لاکنہ اور کم ملا کر لاکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے تھے. انہو من سلیمان، من سلیمان، انہو بے شک وہ من سلیمان، سلیمان کی طرف سے ہے. لیتنی لم اشرک، کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. لیتنی ملا کر پڑھیں لیتنی لم اشرک، کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح حاصل کر لو. تو یہ اجرا ہو گیا، یہ 6 حروف ہیں. ذرا ان کو پڑھیے گا جاوید شاہ صاحب. انا کا انا لاکنہ لیتا لعل. انا کأن لکن لیتا لعل. جی سعد اللہ شاہ صاحب آپ پڑھیے گا. جی ان کأن لیکن لیتا لعل. جی جوڑی دار ہیں، اس کو ایسے ہی یاد کرنا ہے. انا کأنا لاکنہ لیتا لعل. انا کأنا لاکنہ لیتا لعل، اس طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے. اور انا اور انا میں فرق اوپر بتا دیا کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، معنی ایک ہی ہے، اور انا جملے کے درمیان میں آئے گا. کأنا گویا جیسے تشبیہ دینے کے لیے آئے گا. لاکنہ یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. لیتا کہ جی آپ تمنا کرتے ہیں کسی چیز کی جو گزر گئی آپ نہیں حاصل کر سکے، تو وہ کاش کا معنی ہے. لعل مستقبل میں آپ کو امید ہے کسی کام کی، تو وہ لعل کے لیے وہ آئے گا. تو اس کا اجرا بھی کر لیا. اور اب جو ہے اس کو ہم نے انا کو ضمیر متصل کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، مذکر اور مؤنث کی ضمیر متصل کے ساتھ. تو ذرا اس کو ملائیں. اس کو تو کیسے ہم ملائیں گے؟ میں پڑھتا ہوں تو شاہ صاحب آپ نے اشارہ کرنا ہے، آپ نے ذرا اشارہ اس کا کرنا ہے کہ
نظر آ جائے جی. جی انہو، اب یہ مذکر کی، ہاں، انہو یقیناً وہ ایک، انہما یقیناً وہ دو، انہم یقیناً وہ سب، انہ کا یقیناً آپ ایک، انکما یقیناً آپ دو، انکم یقیناً آپ سب، انی یقیناً میں ایک، انا یقیناً ہم سب. اب مؤنث کا اشارہ، انہا یقیناً وہ ایک عورت، انہما انہن انکی انکما انکن انی انا. اب جی ہاں، اب جو ہے ہم مذکر اور مؤنث کو ملا کر پڑھیں گے، پہلے تھرڈ پرسن کا، اور پھر جو ہے سیکنڈ پرسن، پھر فرسٹ پرسن. تو اس طرح سے پڑھیں گے. میں پڑھتا ہوں، آپ اشارہ کریں. انہو انہما انہم، انہو انہما انہم. جی. انہا، جی، انہا انہما انہن. نہیں، ایک دفعہ آپ اشارہ کریں مذکر کا. شاہ صاحب مذکر کا اشارہ ٹھیک بھی ہے کریں. ٹھیک اچھا انہو ٹھیک ہے انہو انہما انہم، یہ اشارہ ہو گیا. اب مؤنث کا اشارہ کریں. انہا انہما انہن، یہ ہو گیا. اب مذکر کا مخاطب کا اشارہ کریں. انکا انکما انکم. اب مؤنث کا اشارہ کریں. انکی انکما انکن. اور اب دونوں ہاتھوں سے اپنی طرف اشارہ کریں. انی انا انی انا. تو اس طریقے سے ضمیر متصل کے ساتھ یہ مل کر آئیں گے. اور بہت دفعہ یہ آئے ہیں، انا انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے انہو انہما انہم انہا انہما انہن، انکا انکما انکم انکی انکما انکن، انی انا. انا کا معنی یقیناً ہم سب. ذرا اب اس میں جی زبر اور زیر دونوں پر یکساں مستعمل ہے، یعنی جی ہاں زیر بھی اور زبر، جی، انا زیر اور انا. زبر. تو فرق اتنا ہی ہے کہ انا انا جب الگ سے وہ انا سے شروع کیا جائے گا، جملہ شروع کیا جی جاتا ہے تو انا سے، اور درمیان میں اگر جملے کے بے شک کا معنی لایا جائے گا تو وہ انا سے لایا جائے گا. یہ فرق ہے، انا ٹھیک ہے یہ فرق ہے بالکل اس میں. صحیح. ٹھیک ہوگی. اور اسی طریقے سے کأنہو کأنہما کأنہم، کأنہا کأنہما کأنہن، کأنکا کأنکما کأنکم، کأنکی کأنکما کأنکن، کأنی کأنا. تو گویا وہ ایک. اب آگے اشارہ کریں لاکنہ کے ساتھ. لاکنہو، آپ اشارہ کریں سعد لیکن الحسن. وہ ایک. ہاں، لیکن وہ ایک. لاکنہو، لا کے اوپر کھڑی زبر ہے. لاکنہو لاکنہما لاکنہم، لاکنہا مؤنث کا اشارہ. لاکنہا لاکنہما لاکنہن، لیکن وہ سب عورتیں. لاکنکا لاکنکما لاکنکم، جی سامنے کا اشارہ ہے. لاکنکا لاکنکما، جی، لاکنکا لاکنکما لاکنکم، لاکنکی لاکنکما لاکنکن، لاکنی لاکننا. لیکن ہم ایک، لیکن ہم سب. تو یہ اشارہ اس کا ہو جائے گا. اسی طریقے سے لائتہو لائتہما لائتہم لائتہا لائتہما لائتہن، کاش وہ ایک. لائتکا لائتکما لائتکم لائتکی لائتکما لائتکن، لائتنی لائتنا. تو لعل کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہے. لعلہ لعلہما لعلہم، لعلک لعلہا لعلہما لعلہن، لعلکا لعلکما لعلکم، لعلکی لعلکما لعلکن، لعلی لعلنا. تو امید ہے وہ ایک، امید ہے وہ ایک. تو یہ چھ حروف ہیں اور یہ جوڑی دار ہیں. تو ان کو اسی طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے. اچھا جی، اگلا جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، تو ہم اسم سے نکل کر اب ہم جا رہے ہیں جی
یہ مفتی صاحب یہ جو ہم نے 6 حروف پڑھے ہیں ان کا تو کچھ اسپیسیفک نام دے سکتے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ جی ان کو ابھی ہاں اس میں نا جیسے بالکل انہوں نے صحیح کہا. میرے بھی ذہن میں یہ سوال تھا کہ جیسے آپ کا نام جی لے کر ہم جی جی انہو ان کو کہتے ہیں ان کو مفتی صاحب نے بھی اس کو نہیں لکھا، تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، حروف مشبہ بالفعل. اچھا ٹھیک ہے. یہ حروف ہیں مشبہ بالفعل. جو کام ہو رہا ہے اس کے نہیں مشبہ ہیں. نہیں جی ہاں، جو یہ فعل کے مشبہ ہیں، یہ فعل کے مشبہ ہیں، مطلب ہے یہ فعل کی طرح کام کرتے ہیں. تو اچھا فعل کی طرح. فعل کی طرح یہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل. تو یہ اصطلاح ابھی انہوں نے یہاں پہ نہیں بتائی، وہ اتنا ہی کہہ دیا کہ 6 خاص حروف ہیں. کون سے ہیں وہ؟ انا، انا، کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ. مگر ان کو نحو کی اصطلاح میں حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے حروف ہیں ہے تو حرف ہیں، مگر آپ آگے دیکھیں گے فعل جو اسم پر عمل کرتا ہے یہ بھی عمل کرتے ہیں، یہ بھی اسم پہ عمل کرتے ہیں. تو وہ عمل بھی آپ کو پتہ چلے گا کیا عمل کرتے ہیں. تو حروف ابھی یہ یاد کر لیں، حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب؟ جاوید شاہ صاحب ٹھیک ہو گیا؟ جی جی کیا نام ہے ان کا؟ حروف ان کا نام کیا ہے؟ جو 6 الفاظ آج ہم نے پڑھے ہیں ان کو جیسے ہم نے وہ پچھلے حروف جارہ پڑھیں، حروف جارہ، حروف جر. ہاں سارے سنتے تھے ڈائریکٹ. ہاں جی سمتیں پڑھی ہیں. جی ہاں رشتے ہم نے پڑھے ہیں پیچھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب آگے جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، بہت بڑا ٹاپک ابھی آ رہا ہے، تو وہ ہے جی فعل کی بات کریں گے. فعل کی کہ فعل کیا چیز ہے، اور فعل میں وہ اسکرین تھوڑی سی نا ویژول کے پیچھے آ رہی، کیمرے جو ہماری آ رہی نا. اب دیکھیے گا. اسکرین نہیں ہاں نہیں ابھی پورا نہیں ہے، پوری نہیں ہے. بائیں طرف کر لیجیے گا. یہ دیکھیں بائیں طرف کا یہ رائٹ پیچھے چھپی ہوئی تھوڑی سی، نہیں رائٹ سائڈ سے. If your face is towards screen تو on your right hand وہ پیچھے تھوڑی سی چھپی ہوئی ہے. اچھا یعنی ہماری جتنی آ ٹھیک رہی ہے. ہیں نا انفارمیشنز، میری کیمرہ آپ کا آ رہا ہے، جاوید صاحب کا آ رہا ہے، خالد صاحب کا، شوکت صاحب کا، اس کے یہ پیچھے چھپا ہوا ہے تھوڑا سا سفر. وہ دنیا ہاں یہ ایگزیکٹلی. اب دیکھیے گا. جی اب بہتر ہو، ٹھیک ہو، یہ آ جائے گا. اب بہت بہتر ہو، بالکل صحیح ہے. اب دیکھیے گا. اب بہتر نہیں پھر دوبارہ کرو. ٹھیک ہو گیا تھا وہ. اچھا اس طرح میں فل سکرین پہ جاتا ہوں، اس لیے وہ اب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ صحیح ہے، بالکل صحیح. چلیں ایسے رکھتے. اب نظر آ رہا ہے، صاف نظر آتا ہے. جی اب صاحب اب کلیئر ہے. اب پوری اسکرین ہے، یعنی پورا سبق پورا ہے. پہلے رائٹ سائڈ سے ہڈن ہو گیا تھا. ہاں چلیں. تو ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ فعل یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ کسی بھی زبان کے اندر یا عربی کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ تین ہی تو چیزیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. تو فعل کی اب بات شروع ہوگی، اور فعل جو سٹارٹ ہوگا تو آپ کو پتہ ہے 3 قسم کے فعل ہیں. فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، فعل استقبال ہے. تو جیسے اب یہ شروع جو ہمارا فعل کا ہوگا فعل ماضی سے ہوگا. تو فعل ماضی کیا چیز ہوتی ہے؟ پاسٹ ٹینس، کہ پاسٹ ٹینس ہم نے بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. اسم ہے، جیسے آپ نے پڑھا، کسی کا نام جیسے کتاب مکتن، کسی شخص کا نام زید، بکر وغیرہ. یا صفت کا اسم کے ساتھ آتا ہے، مسلم ہے، مومن ہے. فعل ورب ہوتا ہے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. تو یہ آگے آپ پڑھیں گے کہ جیسے نصر ہے، فتح ہے. حرف پارٹیکلز ہیں جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، با، لام، من، فی، ان. تو علم الصرف جو ہے اس کا زیادہ تر جو پورشن ہے علم الصرف کا وہ فعل کے اوپر ہے، کہ
جو فعل ہے وہ کیسے بنتے ہیں اور ان کے صیغے کیسے آپس میں بنتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ عربی کتنی آسان ہے، اور ایک لفظ سے آپ جو ہے نا سینکڑوں حروف جو ہے نا پہچان جائیں گے، ایک لفظ پڑھیں گے، فارمولہ لگائیں گے، سینکڑوں پہچان جائیں گے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ذرا آپ کا شوق بڑھ جائے گا شاہ صاحب، کہ دیکھیں نصرن کا معنی ہے مدد کرنا، جی نصرن کا معنی ہے مدد کرنا۔ جیسے اردو میں بھی کھانا پینا، دوڑنا چلنا سونا، آخر میں نون آتا ہے، تو یہ ہمارے فعل ہیں۔ تو نصرن جیسے ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ مدد کرنا۔ تو اب دیکھیں نصرن سے آپ نے لفظ سنا ہوگا ناصر، مدد کرنے والا۔ شاہ صاحب ناصر جو کا کیا معنی ہے؟ مدد کرنے والا، مدد کرنے والا، تو وہ نصرن سے ہی بن رہا ہے۔ اور منصور، نصر من اللہ، جی نصر من اللہ فتح قریب، تو نصرن کا معنی ہے مدد کرنا، یہ روٹ ورڈ ہے، اور ناصر کا معنی ہے مدد کرنے والا، اور منصور کا معنی ہے جس کی مدد کی گئی، جس کی مدد کی گئی ہو۔ ٹھیک، بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اسی طریقے سے اب دیکھیں ناصر ہے، ناصر ایک مدد کرنے والا، الف نون لگا دیں، ناصران دو مدد کرنے والے، ناصرون سب مدد کرنے والے۔ اچھا ناصر ہے مرد مدد کرنے والا، تو اس کو آپ مؤنث بنا دیں تو بنا سکتے ہیں نا، ناصراتن، ناصراتن تو ایک عورت مدد کرنے والی، ناصراتان دو عورتیں مدد کرنے والی، اور الف تا لگا دیں، ناصراتن تو سب عورتیں مدد کرنے والی۔ تو یہ دیکھیں نا کچھ سمیٹری ہے اس کے اندر، کہ کوئی فارمولہ لگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں نصر مدد کرنا، تو ہم دیکھیں آپ سے سوال یہ ہوتا ہے، میں یہ دوبارہ آپ کو یہ 10 منٹ بعد شیئر کروں گا۔ تو شاہ صاحب یہ آپ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کس نے مدد کی ہے، ٹھیک ہے یہ آپ سے سوال ہوتا ہے کہ اس شخص کی کس نے مدد کی ہے، تو پاسبل جواب کتنے ہیں؟ یا تو آپ کہیں گے میں نے مدد کی ہے، یا آپ کہیں گے جی ہم سب نے مدد کی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ فرسٹ پرسن ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ یا آپ کہیں گے جی اس ایک شخص نے مدد کی ہے، ان دو شخصوں نے مدد کی ہے، ان سب شخصوں نے مدد کی ہے، تو یہ تھرڈ پرسن کا آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سیکنڈ پرسن کے بارے میں کہتے ہیں جی جناب آپ نے مدد کی، آپ دو نے مدد کی، آپ سب نے مدد کی ہے، تو یہ مذکر ہے۔ اور مؤنث کا کہتے ہیں جی اس ایک عورت نے مدد کی، ان دو عورتوں نے مدد کی، ان سب عورتوں نے مدد کی۔ اور اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک عورت نے مدد کی، آپ دو نے کی، آپ سب نے کی، اور میں نے مدد کی اور ہم نے مدد کی۔ تو یہی جواب ہو سکتے ہیں، 14 جواب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 14 جواب اردو میں اگر آپ دیں، میں اردو میں پوچھ رہا ہوں مثال کے طور پر کہ جی اس شخص کس نے مدد کی ہے، تو ذرا آپ پاسبل جواب بتائیں شاہ صاحب۔ تو اپنا ہاتھ رائٹ سائڈ پہ لے جائیں، اسی طریقے سے رائٹ سائڈ پہ ایک اشارہ کریں، جی اس ایک شخص نے مدد کی ہے، بولیں نہیں صرف اردو میں بولیں ابھی، اس ایک شخص نے مدد کی ہے، اس ایک شخص نے مدد کی، ان دو نے کی، ان دو نے کی، ان سب نے کی۔ ان سب نے کی۔ اب مؤنث کا اشارہ کریں، اس ایک عورت نے، ان دو نے، ان سب نے، ان سب عورتوں نے مدد جی۔ اب اشارہ سامنے لے آئیں، آپ نے مدد کی، آپ دو نے مدد کی، دو نے مدد کی، آپ سب نے مدد کی، ٹھیک ہے جی۔ اب مؤنث کا، جی اب میں جی ہاں مؤنث کا کریں، آپ ایک عورت نے مدد کی، آپ دو نے کی، عورتوں نے مدد کی، آپ سب عورتوں نے مدد کی، یہی جواب ہو سکتے ہیں۔ اور اپنی طرف اشارہ کریں، میں نے مدد کی، ہم نے مدد کی، تو یہی ہے آپ اس میں یہی اشارہ ہے، تو یہی پاسبل اس کے آنسر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب نصرن دیکھیں، نصرن آپ جو ہے نا اس کا معنی ہے مدد کرنا، تو عربی میں کیسے کہوں گا؟
عربی میں نا- کیسے نہیں نہیں ناصرون نہیں، وہ ناصروں کا معنی تو ہے مدد کرنے والا، اس کا تو جی معنی ہے مدد کرنے والا، وہ آگے میں سمجھاتا ہوں ابھی۔ اچھا وہ فعل ہے، ٹھیک ہے وہ فعل ہے، وہ جو ہے نا، وہ اس میں فاعل ہے، وہ آگے میں سمجھاتا ہوں۔ تو جی ابھی جی تو ہم ٹینس بنانا چاہتے ہیں نا، دیکھیں ہم نے جی ٹینس بنایا ہے نا، سینٹینس جی بنایا ہم نے کہا جی اس ایک شخص نے مدد کی ہے، جی ان دو دونوں شخصوں سے نے مدد کی ہے، آپ ٹینس بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ مدد کر چکے ہیں، کی جی ہے کا کیا مطلب ہے کہ مدد ہو چکی ہے؟ جی ماضی قریب میں ہوئی ہے یا ماضی بعید میں ہوئی ہے تو اس کا نہیں پتہ، مگر مدد ہو چکی ہے، ہو چکی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس ایک شخص نے مدد کی ہے کہ وہ اس نے مدد کی ہے، ان دو نے کی، ان سب وہ نے کی۔ اب ذرا نظر رکھیں نصرن کے اوپر، نصرن، نون ہے، جی سواد ہے اور را ہے، تو اسی کو اب ہم نصرن سے بناتے ہیں، تو آپ بنائیں ناصارہ۔ نصارہ، اچھا نصارہ، ٹھیک دیکھیں ناصارہ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے نا، ناصارہ۔ نصارہ ہاں بالکل، ہاں، ناصارہ، تو اس ایک شخص نے مدد کی ہے۔ اب ناصارہ کے ساتھ الف لگا دیں تو یہ بن جائے گا ناصارہ، ان دو نے مدد کی ہے، نصارہ، فرمولہ لگ جی رہا ہے نا۔ اور اسی جی جی طریقے سے آپ بنائیں ناصارہ کے ساتھ واو لگا دیں تو یہ بن جائے گا ناصارو، نصارو، ان سب نے مدد کی ہے۔ اب اشارے کے ساتھ پڑھیں جی ناصارہ، نصارہ، ناصارہ، نصارہ، ناصارو، نصارو، ٹھیک ہے، ناصارو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس ایک شخص نے مدد کی، ان دو نے کی، ان سب نے کی ہے، سب مردوں، سب جی مردوں جی نے کی ہے۔ اور اسی طریقے سے سامنے لے آئیں مذکر کا ہاتھ، مخاطب کی طرف چلے جائیں، نصرتا، نصرتا، ہاں اچھا نصرتا، اس میں یہ نصارو کا نہیں آئے گا، نصرتا آئے، یہ سامنے ایک کا آ رہا ہے نا، ناصارہ، جی ناصارہ تو نصارہ، تھرڈ پرسن کا ہو گیا تھا، سامنے والے کو جی جی کیسے ڈسٹنگوش کریں گے؟ تو وہ آ جائے گا نصرتا، تا لگا دیں گے آخر میں، نصرتا، نصرتا، آپ نے مدد کی ہے، نصرتما، آپ دو نے مدد کی ہے، نصرتما، آپ دو نے مدد نصرتم، کی، اور نصرتم آپ سب نے مدد کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی جی اور یہ دیکھیں بہت آسان ہو گیا۔ اور اپنی طرف اشارہ کریں تو نصر تو، تا کے اوپر پیش نصر لگا دیں، نصر تو، نصرت نصرنا، نصر تو، نصر نا، تو نصر نصرنا، تو میں نے مدد کی، اور نصر نا ہم سب ہم نے سب نے مدد کی۔ مدد، اور یہ نون الف نہ ہے، ٹھیک نون ہے، الف نا ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، آگے ہم جی پڑھیں بالکل گے، ٹھیک، ابھی آپ تشویش میں نہ پڑھیں، میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ دیکھیں ایک لفظ سے کتنے الفاظ بن رہے ہیں، اور مؤنث کا اشارہ کریں تو بن جائے گا ناصرت، نصارت، ہاں، تا کے اوپر جزم آ جائے گی، ناصرت، اسے ایک عورت نے مدد کی۔ اور اسی طریقے ناصرتا، نصرتا، ان دو، نصرتا، ہاں، اور آگے نصرتانی، نہیں نصرتانی، نہیں نہیں جی نہیں، بس ابھی اتنا ہی پڑھیں، ناصرت، ناصرتا ہے، ٹھیک ہے، تا نے نصرہ، نہیں، ہاں، نصرتا، ناصرتا، آگے ہے نصرنا، اچھا نصرنا، ٹھیک ہے، نصرنا، اور سامنے ہم اشارہ کریں گے تو نصرتی، نصرتما، نصرتی، نصرتما، نصرتما، نصرتن، نصرتن، ٹھیک نصرت و نصرنا۔ تو ٹھیک، چھوڑ دیں اس کو، ہم آگے پڑھیں گے کہ اب کتنی آسانی سے جو ہے نا ہم نے سنٹینس بنا دیا۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں اس نے مدد نہیں کی ہے تو ماں لگا دیں گے، ماں نصرا، ماں نصرا، ماں نصرو، اس نے مدد نہیں کی، اسے ایک نے، دو نے، سب نے، تو ماں لگا دیا۔ اور جب اسی ناصرہ کو ہم نے مضارع بنانا ہے، استقبال کا بنانا ہے، اور یا جو ہے حال کا بنانا ہے، تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی شروع میں لگائی جاتی ہے، اس کو حروف عطین کہتے ہیں، یا تا حمزہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے ینصر ہو جائے گا تو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصران ہیں وہ دو مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا یہ سارے جملے بن جاتے ہیں اس میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے جو سبق سٹارٹ کر رہے ہیں وہ جو ہے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اب آگے چلیں گے۔ فعل ماضی کو، فعل ماضی کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے۔ کیا مطلب پاسٹ ٹینس؟ جو ہو گیا۔ اور فعل مضارع کیا ہے؟ یہ ایک فعل ماضی تو آپ سنتے رہتے ہیں اردو کے اندر بھی، اور پھر ایک نیا لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے، فعل مضارع، فعل مضارع۔ اور فعل مضارع کیا ہے؟ اس میں دونوں سنٹینس ہمارے آ جاتے ہیں، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس۔ فعل مضارع عربی کے اندر ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ وہ دو معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، پریزنٹ ٹینس کے بھی اور فیوچر ٹینس کے بھی۔
تو فعل مضارع کس کو ریپرزینٹ کرے گا؟ جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ ہم اب آگے چلتے ہیں۔ جی ہو رہا ہے کنٹینیو نہیں ہے۔ جی کانٹینیو، کانٹینیو کا بھی آئے گا جو ابھی، Continuous tense کا الگ جی ہے۔ کانٹینیوس کا بھی اسی میں آئے گا، فعل مضارع کے اندر ہی آئے گا، حال کا بھی اس کے اندر آئے گا، اور جو ہے وہ مستقبل۔ مستقبل کا بھی ہے۔ کانٹینیوس وہی حال ہو جائے گا۔ تو نہیں، جی تو دونوں معنی ایک ہی لفظ سے آئیں گے۔ اب وہ معنی مگر ایک وقت میں ایک ہی معنی لیا جاتا ہے، اور کب لیا جائے گا تو وہ پیچھے جو بات چل رہی ہوتی ہے تو اس کے لحاظ سے معنی ہوتا ہے۔ تو فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہے، گزرا ہوا زمانہ ہے، ماضی کا اشارہ ذیل میں دیے گی تصویر کے مطابق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم ابھی یہ 1.5 منٹ کی بریک کرتے ہیں، اور اس کے جی بعد جو ہے ہمیں نیا لنک شیئر کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔